جو چلے تو جہاں سے گزر گئے بائے ماہا ملک۔ ہسپتال کے آراستہ اور پیراستہ ویٹنگ روم میں وہ سب جمع تھے۔ اماں کے کاندھے سے سر ٹکائے وہ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے بیٹھی تھی۔ مہاجبین سامنے والے صوفے پر بیٹھی حارث کو سنبھال رہی تھی۔ پھپھو اماں کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر رواں تھیں۔ 10 بجے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور اس وقت دیوار میں ٹنگی نفیس وال کلاک 3 بجا رہی تھی۔ مہاجبی بیٹی، اس کو کچھ کھلاؤ، اس طرح کب تک بھوکی بیٹھی رہے گی؟ پھپھو اماں نے اس کو مجسم دیکھا تو پریشانی سے کہا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی پھپھو۔ سیدھی ہو کر بیٹھتے اس نے ہولے سے کہا، اس وقت میں کچھ کھا ہی نہیں سکتی۔ آخر یہ آپریشن کب ختم ہوگا؟ اماں بےکل ہو کر گویا ہوئیں، کوئی خیر خبر ہی سنا جائے۔ ہمت رکھو، ابا نے اس کے کاندھے پر تھپکی دی، خدا سب ٹھیک کرے گا۔ ایک طویل وقفہ تھا جس کے دوران اس نے اذیتوں اور بے قراریوں کی گھڑیاں ایک ایک کر کے پوری گنی۔ بالآخر ایک وارڈ بوائے اندر آیا۔ مسز عالم، آپ ڈاکٹر یونس سے ان کے کمرے میں مل سکتی ہیں۔ ارے بیٹا، آپریشن ہو گیا کیا؟ اماں گھبرا کر کھڑی ہوئیں۔ جی، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، سب کے لبوں سے یہی الفاظ نکلے تھے۔ چلو بیٹا، ابا نے اس کا شانہ تھپتھپایا، ڈاکٹر سے مل کر آئیں۔ گہرے سانسوں پہ قابو پاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز عالم، آپ کے شوہر کا پہلا آپریشن ہوا ہے۔ سرجن یونس نے مسکرا کر اسے نوید سنائی۔ آپ کو مبارک ہو، انہیں نئی زندگی ملی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ دوسرا آپریشن کچھ عرصے کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ مسٹر عالم مکمل طور پر صحت یاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ میرا مطلب ہے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ توفیشا نے بے جان نظروں سے ڈاکٹر کی سمت دیکھا۔ دیکھیے، یہ بات آپ کو ڈسٹرب ضرور کرے گی، لیکن اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے پہلو بدلا۔ آپ کے شوہر اس آپریشن کی ناکامی کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائیں گے۔ ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو جائے گا، وہ کبھی چل نہیں پائیں گے۔ اس کا تیزی سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر دوفیشا نے میز سے سر ٹکا دیا۔ ڈاکٹر کی آواز اور سید عالم شاہ کا چہرہ اس کے دماغ میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ بیٹا حوصلہ رکھو۔ ابا نے افسردگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ ابا جی؟ سر اٹھا کر اس نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا، کس دکان پہ ملتا ہو تو خرید لوں کہ زندگی بھر کے مصائب اور دکھوں کو آواز دے کر ایک ساتھ بلا لوں، ایک ساتھ سامنا کر ڈالوں سب کا۔ لیکن حوصلہ کہیں ملتا بھی تو نہیں ہے نا ابا جی؟ بیٹا، خدا ہر کسی انسان کو اس کے حوصلے سے زیادہ نہیں آزماتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو میری بیٹی، کل تک وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بات کر سکیں۔ ڈاکٹر نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، آپ لوگ ان سے مل سکیں گے جب تک ان کے زخم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ وہ یہاں ایڈمٹ رہیں گے، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ اگلا آپریشن کب ہوگا ڈاکٹر؟ کب تک میں اس کرب کی سولی پر لٹکی رہوں گی؟ یقین کریں ڈاکٹر، وہ ایسا شخص ہے کہ اس بے بسی کی حالت میں اسے دیکھنا اور تسلی دینا مجھے کرب کی آخر سرحد پہ کھڑا رکھے گا۔ مجھے احساس ہے، ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ بہرحال تقریباً 2 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا، پوری طرح سے اس آپریشن کے اثرات زائل ہو جانے کے بعد۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ابا کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ روشنی اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے وہ بڑی ہی بے بسی سے اسے تک رہا تھا۔ جی کہیے۔ پٹیوں سے جکڑے اس کے ماتھے کو اس نے دھیرے سے چھوا۔ کیا میں ٹھیک ہو پاؤں گا روشنی؟ اس کے لہجے میں عجیب بے یقینی، ایک خوف تھا۔ انشاءاللہ ضرور، وہ ہولے سے مسکرائی۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو میں اس طرح سے نہیں رہ سکتا روشنی۔ یہ بستر یہ روئی نہیں، آگ ہے۔ یہ جو ہسپتال کا بستر ہوتا ہے یہ نظر نہ آنے والے شعلوں سے لپٹا ہوتا ہے۔ میرے لیے قبر اس سے زیادہ مناسب جگہ ہے۔
خدا نہ کرے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس طرح مت کہیے، کبھی کبھی یوں لبوں سے نکلی باتیں بھی بات ادھوری چھوڑ کر وہ ایک تکلیف دہ احساس میں گھر گئی۔ ہاں، وہ کہا، شاید کبھی میرے لیے کسی نے یہ سب کہا ہو سکتا ہے نا روشنی؟ عالم پلیز، وہ رو دینے کو ہو گئی، مت کرے ایسی باتیں، مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس نے مٹھیاں بھینچی، میں یہاں نہیں رہ سکتا، بس کچھ ہی دنوں میں ہم گھر چلیں گے۔ ذوالفشاں نے اسے تسلی دی۔ کیسے چلیں گے؟ میں چل کہاں سکتا ہوں؟ ڈاکٹرز کو بلاؤ روشنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں میں اب کبھی چل بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں اصل صورتحال جاننا چاہتا ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ مجھے بتاؤ روشنی، بتاؤ مجھے۔ عالم شاہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں سن پائے۔ مجھے کہو، میں اپاہج ہو گیا ہوں، بتاؤ، میں بقیہ عمر یوں ہی شعلوں کے بستر پر گزاروں گا؟ کہہ ڈالو۔ عالم شاہ جو ہزاروں دلوں کو پیروں تلے رونتا غرور سے سر اٹھائے چلتا تھا، اب زمین پر قدم جمانے کے قابل نہیں رہا۔ کہو، کہو روشنی۔ اس نے بے بسی سے گردن تکیے پر دائیں اور بائیں گھمائی۔ عالم، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ یقین کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح چلیں گے۔ آپ کا دوسرا آپریشن ضرور کامیاب ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو؟ وہ ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں چرانا بھی ممکن نہ رہا۔ تو بھلا آپ منفی پہلو پہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ تمہاری اماں بتا رہی تھی تمہارا کزن واپس آ گیا ہے۔ اچانک وہ بولا۔ اب کی بار اس نے حقیقتاً نگاہیں چرائیں۔ ہاں، اس کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا، اس نے لاپرواہی سے کہنا چاہا، لیکن لہجے میں ہزاروں چور بولنے لگے تھے۔ اچھا، وہ دھیرے سے ہنسا۔ اب کس ایگریمنٹ کی کتنی مدت باقی ہے؟ آپ آرام کرے عالم، وہ رسانیت سے بولی، زیادہ سوچا مت کرے۔ میرے پاس سوائے سوچنے کے اور رہا ہی کیا ہے روشنی؟ سوچوں بھی نہیں تو کیا اور کروں؟ تو پھر اچھی باتیں سوچا کریں۔ اچھائی اور برائی کی پہچان کبھی میرے لیے واضح ہو نہیں پائی روشنی۔ وہ دل شکستگی سے بولا، فرق کیسے جان پاؤں کون سی سوچ اچھی ہے اور کون سی بری؟ جن باتوں کو سوچنے سے خوشی حاصل ہو، اطمینان اور سکون محسوس ہو، وہ باتیں سوچا کریں۔ اچھا، اس نے نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ یوں کہو، صرف تمہیں سوچا کروں؟ ہاں، یہ طریقہ اچھا ہے۔ ذوالفشاں مسکرا دی۔ اس کے لبوں پر بھی غیر واضح مبہم سی مسکراہٹ اتری۔ چند دنوں بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ جس دن مکرم علی اسے ویل چیئر سے بستر پر منتقل کر رہا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لمبی چوڑی جسامت، وہ زمین پر مضبوطی سے قدم رکھتا تندرست و توانا وجود، کتنا بے بس اور کتنا مجبور تھا۔ ذوالفشاں کو سب کچھ دیکھنا اور محسوس کرنا مشکل لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تیز دھار چاقو سے ایک ایک کر کے اس کے دل کی تمام رگیں کاٹ رہا ہو، خون ابل کر حلق تک آتا ہو، اسے اکائیاں روکنا محال ہو جاتا۔ پھر بھی اسے یہ سب کچھ دیکھنا تھا، محسوس کرنا تھا اور صبر کرنا تھا۔ روشنی، وہ اسے سہارا دے کر اونچا کر رہی تھی جب اس نے پکارا، جی کہیے۔ اس نے تکیے اس کے پیچھے لگائے۔ جانتی ہو، پچھلے کئی دنوں سے میرے اندر جو ابال اٹھ رہے تھے وہ اب بیٹھنے لگے ہیں۔ دنیا کو تہس نہس کر ڈالنے کی خواہش دم توڑ گئی ہے۔ ایک سکون سا پھیل گیا ہے، یا کہہ لو خاموشی آ گئی ہے۔ ہاں، ایک خاموشی، ایک سناٹا اتر آیا ہے میرے اندر، جو مجھ سے کہتا ہے اب مجھے ہمیشہ یوں ہی رہنا ہے، یوں ہی جینا ہے۔ اب ساری زندگی مکرم علی مجھے ویل چیئر سے بستر اور بستر سے ویل چیئر پہ منتقل کرتا رہے گا، اور تم مجھے سہارا دے کر یوں ہی بٹھاتی رہو گی۔ تم روشنی ساری عمر کرو گی یہ سب کچھ؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے لیے مکرم علی سے بھی کم قابل اعتبار ہوں؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ناراض مت ہو، مجھ سے ناراض مت ہوا کرو روشنی۔ جو کچھ میں کہہ جایا کروں اس کی گہرائی میں مت اترا کرو، کم از کم اب تو بالکل بھی نہیں۔
اب تو میں صرف بولتا ہوں، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، جانے بغیر کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی گہرائی میں کون سے معنی پوشیدہ ہیں۔ چلیں پھر اب بس کریں، اس نے ٹرالی نزدیک کرتے ہوئے کہا۔ آپ کھانے کے وقت بھی اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ایک دو لقمے سے زیادہ نہیں کھا پاتے۔ جتنی باتیں آپ کرتے ہیں اس کے لیے اچھی خاصی توانائی درکار ہوتی ہے۔ 2 ماہ بعد جب ٹھیک ہو کر آپ پھر کم بولا کریں گے تو مجھے تو وحشت ہوا کرے گی۔ اتنی باتوں کی عادت مت ڈالیں مجھے۔ اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ تسلی دینے کا انداز بہت خوبصورت ہے۔ آج میں خود کھانا کھلاؤں گی آپ کو، اس نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا، ورنہ چند لقمے بے دلی سے کھا کر آپ چھوڑ دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرایا۔ اب جب تک تمہارے ہاتھ نہیں تھکیں گے میں کھانا کھاتا ہی رہوں گا۔ دوفشا نے نوارہ بنا کر اس کی سمت بڑھایا۔ بی بی جی، دروازہ بجا۔ خیرہ نے باہر سے پکارا۔ کوئی آدھا صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں جی۔ دوفشا کا ہاتھ یکدم نیچے گر گیا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور پھر اس نے نگاہیں چرا لیں۔ عالم شاہ نے آنکھیں موند کر تکیے سے سر ٹکا لیا۔ جاؤ روشنی، مل آؤ۔ مدھم آواز میں وہ بولا، آپ کھانا کھا لیں گے تو؟ تم جاؤ، میں کھانا کھا لوں گا۔ جب وہ قطعی لہجے میں کوئی بات کہہ دیتا تھا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی کہنا ممکن نہ ہوتا تھا۔ وہ اٹھی، ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر ذوالفشاں اندر داخل ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بیٹھو آذر، اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے وہ خود بھی اس کے مقابل رکھی ہاتھی دانت کے کام سے مزین کرسی پر ٹک گئی۔ اب کیسے ہیں عالم صاحب؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شکر ہے خدا کا، پہلے سے بہتر ہے۔ آذر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے، وہ بنا کسی تاثر کے بیٹھی اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ اس کے اس انداز سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اپنے اندر کی کیفیات کو مقابل سے چھپانے کے لیے وہ اسی طرح سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو تکا کرتی تھی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ اس کے بیچ آیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی، اس کے چہرے کے پیچھے پیچھے خیالات کو کھوجنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ، تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے۔ بڑی دیر کے بعد وہ بولا، ہاں، عالم نے یہ گھر اپنے لیے بنوایا تھا، بڑی محبتوں سے، پھر میرے نام کر دیا۔ بڑی محبتوں سے، اس نے عجیب کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ ذوالفشاں نے خاموش نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں۔ پھر اس نے صاف لہجے میں کہا، تمہیں کس بات کی زیادہ خوشی ہوئی تھی؟ اس کا لہجہ بدستور تھا۔ گھر نام ہو جانے یا محبتیں؟ میں اس کا سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ بہت سی باتوں کے جواب دینا تم پر فرض ہے اجالا۔ وہ مسکرایا، مگر نہ وہ میں نے تم پہلے پوچھی تھی نہ اب پوچھوں گا۔ اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے پہلو بدل کر بات بھی بدلی۔ کوئی بزنس کروں گا، کوئی ایسا بزنس جس میں پیسہ زیادہ ہو۔ نہ جانے کیوں تمہارا یہ عالیشان محل دیکھ کر بہت بااثر، بہت امیر بننے کی خواہش دل میں جاگی ہے۔ پھر وہ ہنسا اور دوبارہ کہنے لگا، ہاں، مگر اتنا ضرور کہ ساری عمر لگا کر بھی شاید ایسا محل بنا کر پھر بھی کسی کے نام نہ کر سکوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے تمہارا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ اجالائیں تو دنیا میں بے شمار ہوں گی، ہاں، ممتاز محل کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے۔ اس نے بے چینی سے لب کاٹے۔ معاف کرنا، شاید میں تلخ ہو رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل میں ایسے طوفان اٹھتے ہیں، جو کچھ بھی ہو دل میں وہ سب تہ سے اٹھا کر سطح پر لے آتے ہیں۔ ذوالفشاں نے اسے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ آنکھیں یکایک پانیوں سے لبریز ہو گئیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ آذر اس کے آنسو دیکھے۔ دولت تو انسان کو بڑی خوشیاں دیتی ہے، پھر یہ کیا بھید ہے کہ تم ہر ملاقات پر آنکھوں کے آنسو مجھ سے چھپاتی ہو؟ ہاں، دولت انسان کو خوشیاں دیتی ہے اور میں خوش ہوں۔ اچھا، وہ ہنسا۔ خوشی کا اعلان اس محل میں شاید محض الفاظ سے ہی ہوتا ہے۔ اندرونی جذبات اور بیرونی کیفیات کو اس زمن میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتے دیکھا میں نے۔ کیا ہوا ہے میری کیفیات کو؟ وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ جب چھوڑ کر گیا تھا تو ایک ہنستا ہوا چہکتا ہوا گیت تھی، مترنم اور دلکش، اور
اب ایک پرسوچ غزل لگتی ہو، کرب کی انتہائی کیفیات میں لکھی گئی کوئی غزل، اداس اور بےکل۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ خدا کے لیے آذر، میری پریشانیوں میں مزید اضافہ مت کرو، میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کی آرزو کی ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ چاہتا تھا کہ تم سے نہ ملوں مگر مزید خوش، تاکہ تم مزید خوش رہو، لیکن ایک عجیب جذبے سے ملکوب ہو کر چلا آیا ہوں۔ شاید یہ بات میری انا پر ایک کرب زاری تھی، برداشت نہیں کر پایا۔ کون سی بات؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ اپنی ایک چیز تم میرے کمرے میں بھول گئی تھی۔ اس نے میز پر رکھے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہی لوٹانے آیا ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ اب ان جھوٹی تسلیوں کی مجھے ضرورت نہیں، چلتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر اس کی سمت دیکھا۔ بڑی خواہش تھی اس شخص کو دیکھنے کی جس کے آگے چاند اور سورج بھی مان پڑ جاتے ہیں، جو بات کرے تو زمانے کی گردشیں تھم جاتی ہیں، اور خاموش ہو تو اس کی آنکھیں بات کرنے لگتی ہیں، جو چلے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھتی ہے۔ بڑی خواہش تھی اس چار جہاں کو دیکھنے کی، لیکن فی الوقت نہیں، پھر کبھی صحیح۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ بڑی دیر تک وہ کھڑی اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی، پھر اس کی توجہ میز پر رکھے پیکٹ نے اپنی جانب مبذول کرا لی۔ اس نے جھک کر پیکٹ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ایک مرجھایا ہوا، بکھرا ہوا گجرا رکھا تھا۔ اب مجھے ان جھوٹی تسلیوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے۔ ایک شدید درد کی لہر اس کے کاندھوں سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل گئی۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس نے گجرے کو بھینچ کر چور چور کر دیا اور ان بکھری خشک پتیوں پر چلتی باہر نکل گئی۔ میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے وہ عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج نہیں، لکھا گیا ہے بہت لطیف، وصلو درد و فراق، مگر یہ کیفیت اپنی رقم نہیں ہے کہیں۔ یہ اپنا عشق ہم آغوش جس میں ہجر و وصال، یہ اپنا درد ہے کب سے ہمدم ماہ و سال، اس عشق خاص کو ہر ایک سے چھپائے ہوئے، گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے۔ واہ، بہت خوب۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ کیا خوبصورت نظم ہے، اور تمہاری آواز اور تمہارے لب و لہجے نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور سنیں گے؟ اس نے نسخہ ہائے وفا بند کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال اس خوبصورت تاثر کو قائم رہنے دو جو اس نظم کو سن کر قائم ہوا ہے۔ بہت پسند ہے یہ کتاب آپ کو؟ اس نے اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ اکثر وہ اسے یہ کتاب پڑھتے ہوئے پاتی تھی، اور آج اس نے ضد کر کے ذوالفشاں کو پاس بٹھا کر کوئی خوبصورت سی نظم سنانے کی فرمائش کرتے ہوئے یہ کتاب اسے تھمائی تھی۔ ہاں، بہت۔ عالم شاہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اب تم کہو گی کہ پسند ہے تو خود کیوں نہیں پڑھ لیتے، ہے نا؟ ذوالفشاں نے اسے غور سے دیکھا۔ بیماری کے اس عرصے نے اسے قطعاً بدل ڈالا تھا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ رچی بسی سختی اور تحکم نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ایک عجیب حلاوت، شیرینی اتر آئی تھی، حتیٰ کہ اس کے الفاظ بھی اس کے اپنے نہیں لگتے تھے۔ نہیں تو وہ مسکرائی۔ میں بھلا کیوں کہوں گی؟ ہو سکتا ہے سوچتی ہو، کہتی نہ ہو۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ پر میں بھی کیا کروں؟ روشنی، یک لخت میری زندگی سے 24 سال اس طرح خارج ہو گئے کہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ تعجب سے بولی۔ 24 برس قبل میں 5 سال کا تھا۔ وہ مسکرایا۔ بڑا نازک سا، بڑا حساس سا بچہ تھا۔ ہر بات کو، ہر واقعے کو بڑی گہرائی میں جا کر محسوس کیا کرتا تھا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ لیکن اچانک آپ 5 برس کے بچے کیسے بن گئے؟ ہاں روشنی، وہ یکدم بے تحاشا اداس نظر آنے لگا۔ میں وہی بچہ بن گیا ہوں، نازک اور حساس، جو گرم تپتی دھوپ میں یا سرد خون منجمد کر دینے والی شاموں میں ایک بڑی طویل و عریض حویلی کے دالانوں میں تنہا پھرا کرتا تھا، اونچے لمبے گول ستونوں سے ٹیک لگائے، نہ جانے کس کا منتظر رہتا تھا۔ شاید اس کی ماں کا،
جو اپنے پیچھے ہر دروازہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر گئی تھی، یا شاید اس باپ کا جسے اپنی تمام بے تحاشا مصروفیات میں اسے اکیلے تنہا بچے کا خیال بامشکل آیا کرتا تھا۔ میں انتظار کرتا رہتا تھا، پھر میری کوئی ملازمہ مجھے حویلی کے کسی گوشے سے سوتا ہوا اٹھا کر لے آتی اور مجھے عالیشان کمرے کے آرام دہ بستر پر لٹا دیتی تھی۔ میں دوبارہ وہی بچہ بن گیا ہوں روشنی، فرق اتنا ہے آج میں کسی کا منتظر نہیں، تم میرے بہت قریب ہو، میرے پاس ہو، میرا دل چاہتا ہے تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہا کرو، مجھ سے باتیں کرتی رہو، میں جو کہوں اسے سنتی رہو۔ میں جانتا ہوں کبھی کبھی تم بیزار ہو جاتی ہو، میری فرمائشیں پوری کرتے کرتے تھک جاتی ہو، الجھنے لگتی ہو، لیکن میں کیا کروں روشنی، یہ دل بھی عجیب شے ہے۔ وہ تکیے پہ سر ٹیک کر آنکھیں موندتے ہوئے ہنس پڑا۔ آپ سے کس نے کہا میں بیزار ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں یا الجھنے لگتی ہوں؟ میں جانتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے کیے بولا، تم انسان ہو اور ہر انسان یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے۔ اپاہج میں ہوا ہوں روشنی، تم صحت مند ہو۔ یکسانیت میری مجبوری تو ہے لیکن تمہاری نہیں۔ تم ہر وہ کام کر سکتی ہو جو کرنے کو تمہارا دل چاہے۔ ایسے میں جب میری وجہ سے تم بھی یہ کام روز روز دہراتی ہوگی تو یقیناً بیزار ہوتی ہوگی۔ اس میں بھلا کسی کے کہنے یا نہ کہنے کا کیا سوال؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے مگر فون کی بیل نے اس کے خیالات کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ میرا کوئی دوست مجھ سے ملنا چاہے تو منع کر دینا، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ زوفی دوسری طرف سے محجبی تھی۔ کیسی ہو؟ السلام علیکم آپا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، شکر ہے خدا کا۔ اور عالم کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی پہلے سے بہتر ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ زوفی دراصل میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ کل ہم لوگ حارث کا حقیقہ کر رہے ہیں، تم تھوڑی دیر کو آ جاؤ گی؟ آپا وہ متذبذب ہو گئی، عالم اکیلے رہ جائیں گے۔ ہاں جانتی ہوں، ہولے سے وہ بھی بولی۔ میں فون کرتے ہوئے بھی ہچکچا رہی تھی لیکن اماں نے کہا اچھا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہارا دل بہل جائے گا، کب سے گھر میں ہی مقید ہو کر رہ گئی ہو، پوچھو تم عالم سے۔ جی، وہ ہچکچائی، وہ جانتی تھی اس کے کہیں آنے جانے پر اس نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن اب معاملہ دوسرا تھا۔ سید عالم شاہ کو علم تھا کہ اب وہاں آذر بھی موجود ہے، ایسے میں وہ اسے جانے کی اجازت دیتا یا نہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اچھا آپا، میں پوچھ لوں گی، بالآخر وہ بولی، پھر دیکھوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ریسیور رکھ کر مڑ کر دیکھا، وہ ہاتھ آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں رکھی کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر پردے برابر کرنے لگی۔ کہیں جانا ہے روشنی؟ پیچھے سے اس نے پکارا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی طرح لیٹا ہوا تھا۔ کل حارث کا عقیقہ ہے، آپا کہہ رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے آ جانا۔ جانا چاہتی ہو؟ میرا کچھ ایسا خاص ارادہ ہے تو نہیں، لیکن وہ اصرار کر رہی تھی۔ چلی جانا، وہ جیسے بڑبڑایا۔ دوسری شاہ کا دل چاہا اس کی آنکھوں پر دھرا اس کا ہاتھ اٹھائے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھے۔ وہاں کن جذبات کا ڈیرا ہے، کون سے جذبات کی پرچھائیاں ہیں، کن احساسات کے عکس ہیں۔ بڑی دیر تک وہ اس کے کچھ کہنے اور کہنے کے منتظر رہی، لیکن وہ اپنے خیالات کی عمیق گہرائیوں میں جا پہنچا تھا، جہاں سے اسے واپس لانا کبھی بھی اس کے لیے آسان نہ رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی خوبصورت ساڑی نے اس کے مرمری جسم سے لپٹ کر اس کے وجود کو بہت باوقار اور دلکش تاثر بخش دیا تھا۔ بلاؤز کی آستینوں پر سفید موتیے کا کام تھا۔ سچے موتیوں کا نازک ہار اس کے گلے کی خوبصورتی کو واضح کر رہا تھا۔ بالوں میں گجرا سجاتے ہوئے اس کی نگاہ آئینے میں نظر آتے عالم شاہ کی نگاہ سے ٹکرائی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ آج اس نے یہ سارا اہتمام آذر کے لیے کیا تھا، محض اس کو دکھانے کے لیے
یہ جتانے کے لیے کہ وہ بہت خوش ہے، اپنے فیصلے سے مطمئن ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بیوہ کا سا روپ لیے اس کے سامنے جائے اور اس کے ان اندیشوں کو تقویت پہنچے کہ وہ ناخوش ہے۔ سوچ سے بھری غزل ہے، اپنے فیصلے سے غیر مطمئن ہے، مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ عالم شاہ کے ذہن میں اس وقت کون سی سوچ تھی، وہ اس کے چہرے پر کون سی تحریر تلاش کر رہا تھا، اس کی اس تیاری سے اس نے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سادہ سے لہجے کی تہ میں کئی اضطراب پوشیدہ تھے۔ بڑے دنوں کے بعد تمہیں اس طرح بنا سنورا دیکھا ہے۔ اس کا لہجہ بالکل سادہ تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں صرف بن سنور کر ہی اچھی لگتی ہوں آپ کو؟ وہ ہنسی۔ پتا ہوتا تو ہر وقت ایسے ہی رہتی۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ پھر ایسا کرو، جاؤ ہی مت۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ کیا پتا صرف فی الوقت ہی اچھی لگ رہی ہو، بعد میں بن سنور کر بھی اچھی نہ لگوں۔ وہ ہنستی۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی؟ نہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کلائی پر ریسٹ واچ باندھنے لگی۔ کب تک لوٹو گی؟ ذوالفشاں نے محسوس کیا وہ بے کل تھا، اندر سے کہیں بہت بے چین۔ جلدی لوٹوں گی انشاءاللہ۔ آپ کے کھانے کا کہہ کر جاؤں گی خیراں سے؟ نہیں۔ وہ جلدی سے بولا۔ تم آؤ گی تو پھر کھانا کھاؤں گا میں۔ ذوالفشاں نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، میں یہ تکیے نکال دوں؟ ہاں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تھک گیا ہوں بیٹھے بیٹھے۔ ذوالفشاں اس کو سہارا دے کر لٹانے لگی۔ سنو روشنی، اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا؟ انشاءاللہ ضرور۔ وہ ہالے سے مسکرائی۔ اور نہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے اس طرح رہ جاؤں تو بولو۔ بری بات نہیں سوچتے، میری بات کا جواب دو۔ اس نے بے صبری سے اس کی بات کاٹی۔ میں ہمیشہ کے لیے ایسا رہ گیا تو بھی ساری عمر میں آپ کے ساتھ گزاروں گی اسی طرح۔ اس نے عالم شاہ کی سیاہ بھورا خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر مضبوط لہجے میں کہا۔ زبردستی؟ نہیں، اپنی مرضی سے۔ مرضی؟ وہ بڑبڑایا۔ رضا اور خوشی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ محض خود سے بولا تھا۔ اس سے کچھ پوچھا نہ تھا جس کا وہ جواب دیتی۔ اس کی ایسی خود کلامیوں سے وہ ہمیشہ الجھ کر رہ جاتی تھی۔ جاؤ روشنی۔ اسے سوچ میں گم پا کر وہ بولا۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کھڑی ہوئی اور ہولے ہولے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے وہاں چلے آنے سے وہ سب خوش ہو گئے تھے، سب کے چہرے مسکرا اٹھے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے عالم کی؟ باری باری ہر کسی نے یہی پوچھا۔ سب سے ملتی، سب کو جواب دیتی، وہ اچانک ہی تھمی تھی۔ حارث کو گود میں لیے پیار کرتا ہوا وہ بڑا لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ ہولے ہولے اس سے انجانے میں کیا باتیں کر رہا تھا۔ کیسے ہو آذر؟ وہ خود جان کر اس تک آئی۔ شکر ہے خدا کا، اس نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ تم کیسی ہو؟ وہ جھک کر حارث کو اس کی گود سے لینے لگی۔ اس کا گجرا آذر کی نظروں کے سامنے ہلنے لگا۔ اس کی خوشبو اس کے گرد بکھرنے لگی۔ سختی سے دانت پر دانت جما کر اس نے رخ موڑ لیا۔ حارث کو لیتے لیتے ذوالفشاں کو اچانک اس کی کیفیت کا علم ہو گیا۔ لمحہ بھر کی تاخیر کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گئی، مہجبی سے باتیں کرنے لگی۔ بڑی دیر بعد اس نے رخ موڑا تو اس کی نگاہ آذر پر پڑی۔ وہ اپنے سابقہ کیفیت سے تاحال باہر نہ آ سکا تھا۔ اسی طرح کسی خواب کسی حالت میں بیٹھا تھا، کسی غیر معروی نقطے کو نگاہوں کی زرد میں لیے وہ ماضی میں تھا، حال میں یا مستقبل میں، وہ کوئی اندازہ قائم نہ کر سکی۔ دوفی کھانے کے بعد مہجبین نے اس سے کہا، مجھے ایک بات کہنی ہے تم سے، نہ جانے تمہیں کیسی لگے۔ کہیں آپا، دماغ کا اس قدر تھکا ہوا رہتا ہے کسی بات کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اچھا یہ برا کیا محسوس کرے گا؟ دوفی آذر کو دیکھا ہے تم نے؟ کیسا ہو گیا ہے؟ کیسا؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور حارث کے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ بالکل بدل گیا ہے، لگتا ہی نہیں یہ وہی پہلے والا آذر ہے جو ہر وقت ہنستا تھا، ہنساتا تھا، چٹکلے چھوڑتا رہتا تھا، نہ جانے کن خیالوں میں گم رہتا تھا۔ شاید اب تک اپنا ماضی فراموش نہیں کر پایا۔ یہ جدہ میں تھا
پھوپھو اماں اس کی منتیں کیا کرتی تھی کہ واپس آ جائے، شادی کر کے گھر بسا لے، گولی مارے ایگریمنٹ کو۔ لیکن جب سے یہ لوٹا ہے ہر کوئی اداس اور پریشان ہو گیا ہے۔ اسے کب کسی نے اس طرح بیٹھے دیکھا تھا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، اپنے خیالوں میں گم۔ ہم سب نے شادی کے لیے اصرار کیا ہے مگر یہ کسی طرح مانتا ہی نہیں، کہتا ہے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو ذوالفشاں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا کہ مہاجبی اس سے کیا چاہتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں زوفی تم اس سے بات کرو، بالآخر اس نے کہا۔ میں کیا بات کروں؟ یہی سمجھاؤ اسے، ماضی کو ماضی سمجھے اور حال کو حال جانے۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی تمہارا کہا نہیں ٹالتا، تم اسے سمجھاؤ گی شاید وہ مان جائے۔ اسے کہو سب اس کی طرف سے فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ پھوپھو اماں چاہتی ہیں جلد از جلد اس کی شادی کر دی جائے، انہوں نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ ذوالفشاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا کون ہے؟ پھوپھا کے دور پرے کے کوئی بھائی ہیں، ان کی بیٹی ہے نغمانہ، اچھی خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی، سلیقہ مند، رکھ رکھاؤ میں بھی اچھی۔ آپ خود کیوں نہیں بات کرتی؟ میں نے بات کی تھی، تصویر بھی دکھائی لڑکی کی، لیکن اس نے ایک نگاہ نہیں ڈالی۔ کہنے لگا جبھی باجی نظر کے سامنے کوئی تصویر ہو کیا فرق پڑتا ہے، وہ جو ایک تصویر دل کے فریم میں لگی ہے نکالے نہیں نکلتی، دھندلاتی بھی نہیں، مان بھی نہیں پڑتی۔ میں کوئی اور تصویر دیکھوں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خوشی اور دکھ کی انتہائی متضاد کیفیت سے انسان ایک ساتھ بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ ذوالفشاں کو اندازہ ہوا۔ میں چاہتی ہوں تم اسے سمجھاؤ، اس سے ضد کرو کہ مان لے سب کی۔ ضد چھوڑ دے، ایک بار شادی ہو جائے تو سب بھول جائے گا۔ شادی اور برین واشنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ذوالفشاں بڑی دیر تک سوچتی رہی، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی شادی شدہ تھی۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ جی کچھ نہیں، وہ چونک اٹھی۔ پھر کرو گی نا بات؟ ہاں کروں گی، لیکن وہ ہے کہاں؟ اوپر اپنے کمرے میں، تم بھی وہیں چلی جاؤ، وہاں آرام سے بات ہو سکتی ہے۔ نہیں آپا، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ وہ ہچکچائی۔ اماں ابا سب یہی ہیں، پھوپھو اماں نے خود مجھ سے کہا تھا تم سے یہ بات کہنے کے لیے، اور اماں بھی وہی تھیں، وہ جانتی ہیں تمہیں اس سے کیا بات کرنی ہے۔ ناچارہ اٹھ کر وہ کھڑی ہوئی، حارث کو اسے تھما کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی، ذہن میں جملوں کو ترتیب دیتی وہ بالآخر اس کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچی۔ دروازے پر پڑا پردہ اس نے ذرا سا سرکا کر اندر جھانکا۔ میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، پشت سر ٹکا کر آنکھیں بند کیے نہ جانے وہ کس سوچ میں تھا۔ اس کا دل چاہا جا کر اس کی بند آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھے اس کے منہ سے کس کا نام نکلتا ہے۔ اسی لمحے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر آ جاؤ اجالا، اس نے دروازے کی سمت دیکھے بغیر کہا۔ وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا میں باہر کھڑی ہوں؟ وہ حیرانی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ ہلے سے ہنسا، ایسی ہنسی جس میں طنز کی آمیزش ہوتی۔ جو پرفیوم تم نے لگا رکھا ہے وہ اس قدر قیمتی ہے، میں اس کی محض ایک بوند میلوں کے علاقے کو مہکا سکتی ہے۔ اور میں نے تمہیں اس گجرے کی خوشبو سے پہچانا جو تھوڑی دیر پہلے تمہارے بالوں میں لگا ہوا تھا۔ اب مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو آدر، وہ کچھ خفگی سے بولی۔ میں کوشش کرتا ہوں تم سے بات ہی نہ کروں، لیکن تم سامنے آتی ہو تو دل پر قابو نہیں رہتا، نہ زبان پر، اسی لیے میں اکیلا یہاں بیٹھا تمہارے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس اکیلے پن کو دور کیوں نہیں کرتے؟ اس نے میز سے ٹک کر بات کا آغاز کیا۔ کس طرح؟ وہ میز کی سطح پر شہادت کی انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ ذوالفشاں نے محسوس کیا وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا ہے۔ شادی کر لو، شادی کر لینے سے اکیلا پن دور ہو جاتا ہے؟ شاید، یقیناً۔ تنہائی اور اکیلے پن کا احساس کبھی کبھی انسان کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ ذوالفشاں بیگم۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگا۔ لیکن تم شاید اس فرق کو نہ سمجھ سکو، میں ہر بات کو سمجھ سکتی ہوں، وہ لسانیت سے بولی، اور اسی لیے تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں۔
ایک انسان دوسرے انسان کی تنہائی اور اکیلے پن کو ختم کر سکتا ہے، خواہ یہ اکیلا پن انسان کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ انسانی جذبات حساب کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتے جو ہر ایک بار ایک ہی جواب لوٹائے۔ وہ مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتی ہو ہر چند کے تمہارے جذبات میرے حساب کا فارمولہ ہی لگتے ہیں، جو رقم بدلنے پر بھی اس سے وہی برتاؤ کرتے ہیں جو پہلے رکھی گئی رقم سے کیا تھا۔ بڑی مشینی سوچ ہے۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ کیوں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہنسا۔ ہاں، ٹھیک ہی تو ہے، بہت سے سوال ایسے ہیں جن کے جواب دینا تم ضروری خیال نہیں کرتی۔ آذر، وہ بے بسی سے بولی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی اور پھر کھولی۔ مت پکارو مجھے اس طرح کہ میرا نام بھی مجھے جھوٹا لگنے لگے، دنیا کی ہر سچائی کی طرح۔ اور کیوں چلی آئی ہو یہاں اجالا؟ چاہتی کیا ہو تم؟ پاگل ہو جاؤں؟ دیواروں سے سر پھوڑوں؟ میں تمہاری طرف بڑھتا ہوں تو تم پلٹ کر بھاگنے لگتی ہو، مایوس ہو کر لوٹتا ہوں تو پیچھے آتی ہو۔ چاہتی کیا ہو تم؟ کیا؟ میں چاہتی ہوں تم شادی کرو، گھر بساؤ، خوش رہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں؟ پھپھو، پھوپھا، اماں، ابا، جبیں تم کو اس طرح دیکھ کر اندر ہی اندر سلگتے ہیں، گھلنے لگے ہیں۔ وہ لوگ سب تمہیں بے تحاشا چاہتے ہیں آدر، اور جنہیں چاہا جائے انہیں ٹوٹتا بکھرتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب ایک بات مجھے خوشی نہیں دے سکتی تو کیوں کروں میں وہ کام؟ وہ جھلایا۔ دوسروں کی خوشی کی خاطر ہی صحیح، دوسروں کی خوشی۔ وہ ضد ہوا۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میری اپنی بھی خواہشات ہیں۔ کیا ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے لیے بسر کر دوں؟ یا اپنی مرضی سے بھی اپنی زندگی کا کوئی حصہ گزار پاؤں گا میں؟ جواب دو۔ لیکن اس طرح بھی تم خوش تو نہیں ہو؟ وہ عاجز سی ہو کر کرسی پر ٹک گئی۔ سکون سے ہوں میں، جی رہا ہوں، مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ وہ بھی تھک کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ وہ بڑی دیر تک دونوں اپنے اپنے خیالات میں ڈوبے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر نہیں مانو گے میری بات؟ آخر سر اٹھا کر اس نے بڑی ہی آس سے پوچھا۔ کتنی باتیں منواؤ گی اجالا؟ اس نے سر اٹھایا۔ کوئی فیصلہ تو مجھے بھی کر لینے دو۔ یہ میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں آدر، یقین کرو میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کی ہے۔ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بڑبڑایا۔ شاید میرا اپنا اعمال نامہ بہت سیاہ ہے۔ اس کے اندر دھواں سا پھیل گیا، آنکھیں پھر لب آ گئی۔ اب پھر رو رہی ہو؟ وہ ہنس دیا۔ عجیب لڑکی ہو، دکھ بھی دیتی ہو، روتی بھی خود ہی ہو اور شکایت بھی کرتی ہو۔ کیا چاہتی ہو یار کزن تم؟ وہ خاموش بیٹھی، اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ تم ساڑی پہن کر اچھی لگتی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بات بدل کر بولا۔ ہاں، عالم کو بہت پسند ہے یہ لباس۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی ضد پر پہنتی ہو؟ انہوں نے کبھی مجھ سے کسی کام کے لیے ضد نہیں کی، بس کبھی کبھار اپنی پسند کا اظہار کر دیتے ہیں، اور تم اس کی پسند کا بے انتہا خیال رکھتی ہو۔ وہ ہنسا۔ اچھی بیوی ہو۔ آج تم یہیں رکو گی؟ اس نے چوک کا سر اٹھایا اور کھڑکی سے باہر سے آسمان کو دیکھا، پھر گھبرا کر اپنی ریسٹ واچ دیکھی۔ اوہ خدایا، 11 بج گئے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، چلتی ہوں اب۔ وہ مڑ کر تیزی سے باہر نکلی۔ باہر گلی میں ڈرائیور نہ جانے کب سے اس کا منتظر تھا۔ تم نے ہارن کیوں نہیں دبایا؟ وہ اس ہی پر برس پڑی۔ بی بی جی، آپ ہمیشہ خود ہی آ جاتی ہیں۔ وہ بکھلا گیا۔ وہ خود پر غصہ ہوتی گاڑی میں بیٹھی، جانتی تھی عالم نے اس کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور نہ جانے کتنے اندیشوں کا شکار رہا ہوگا۔ تمام راستہ وہ ایک عجب بے چینی کا شکار رہی، خود سے لڑتی رہی، خود پر برستی رہی۔ مجھے خود ہی خیال رکھنا چاہیے تھا، آخر میں کیسے بھول گئی؟ کیسے؟ سیڑھیاں تیزی سے پار کر کے وہ ہال میں داخل ہوئی۔ خیراں اس کی منتظر تھی۔ خیراں صاحب نے کھانا کھایا؟ شاہ جی تو بس آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے بری طرح ڈانٹ دیا۔ اس نے منہ بسورا۔ اچھا، تم فوراً کھانا گرم کر کے لے آؤ، فٹافٹ۔ اس نے 11:30 بجاتی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
उसने आगे बढ़कर तमाम लाइट्स ऑन की, फिर चौंक उठी। वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी जानिब पुश्त की ये शीशे की दीवार के पार तारीकियों को घूर रहा था। आलम इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं? वो उस तक पहुंची। सैयद आलम शाह ने थकी हुई मुरझाई निगाह उस पर डाली। बाज़ औक़ात पता नहीं चलता इंसान अंधेरे में है या उजाले में। बड़ी तकलीफ दे कैफियत होती है ये। कभी तुम पर गुजरी है रोशनी? आखिर आप उसके लबों से क्या निकल गया? लब भींच कर वो चंद लम्हों के लिए सन्नाटे में रह गई। सैयद आलम शाह ने बड़ी देर तक उसकी झुकी लरसती हुई पलकों को देखा, फिर थक कर अपने सर को कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। बीबी साहब, खाना आ गया है। दस्तक देकर ट्रॉली खींचती खैरा अंदर आई। ठीक है, तुम जाओ। वो उठकर ट्रॉली तक आई और उसे उस तक ले आई। चावल निकालूं? जो तुम्हारा दिल चाहे, वो सुस्त रवि से बोला। आप खफा है मुझसे? नहीं, वो धीरे से बोला। अब अक्सर मैं खुद से खफा रहता हूँ। आलम, आपको मेरा यकीन नहीं है? सैयद आलम शाह ने उसकी तरफ देखा। मसलन किस बात का यकीन? यही कि मैं आपसे मुखलिस हूँ। हाँ, वो हंसा। यकीन है मुझे तुम दुनिया के किसी शख्स से गैर मुखलिस नहीं हो सकती, सो मुझसे भी नहीं हो। आलम, आप मुझसे इस तरह से बात मत किया करें। प्लेट रखकर उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। वो क्या करती? किस को मनाती? किस को समझाती? उसे लगा वो एक ऊंचे बुलंद स्याह पहाड़ की चोटी पर तन्हा खड़ी है। आलम, में पागल हो जाऊंगी। आंसुओं के शफाफ कतरे उसके गालों पर फिसलने लगे। रोशनी, उसके दिल पर चोट लगी। रोशनी, रो मत प्लीज। उसने बेताबी से इसके आंसू अपनी हथेलियों में जज्ब कर लिए। देखो, मैं खफा नहीं हूँ तुमसे। खुद से क्यों है? वो झिल्लाई। अच्छा, खुद से भी नहीं हूँ, बस तुम रो मत रोशनी। उसने आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। वो हमेशा की तरह अपनी आंखों में सारी मोहब्बतें, तमाम तरवारफ्तगियाँ लिए उसे दीवाना वार देख रहा था। उसका दिल हल्का हो गया। चले फिर हम खाना खाते हैं। वो उसे खाना खिलाने लगी।